میرے والد صاحب ریٹائرڈ جنرل ہیں اور بڑے بھائی نے امریکہ میں الیکٹریکل کمپنی بنا رکھی ہے۔ میں گھر میں والد صاحب کی خدمت پر بمائے ملازمین کے مامور ہوں۔ میرا اور میرے بھائی کا تمام کاروبار میں برابر کا حصہ ہے، مگر سارے کاروباری معاملات بھائی دیکھتے ہیں اور میں گھریلو معاملات میں مصروف رہتا ہوں۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست نے فلاحی ادارہ بنایا جس میں لاوارث لوگوں کو پناہ دی جاتی تھی۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو دعوت دی کہ پہلے ٹائم وہ دیکھ بھال کے لیے موجود ہوتے ہیں، مگر پچھلے ٹائم ان کو بزنس بھی دیکھنا ہوتا ہے، لہٰذا پچھلے ٹائم ادارے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لے لیں۔ میرے والد صاحب بھی چونکہ فارغ تھے اور پھر یہ ایک نیک عمل بھی تھا، لہٰذا انہوں نے گھر والوں کی مشاورت کے بعد نہ صرف یہ ذمہ داری لے لی بلکہ ادارے میں مقیم لوگوں کے لیے ماہانہ کچھ مدد کرنے کا بھی ذمہ اٹھا لیا۔ یوں میرے والد صاحب نے اپنے دوست کا وہ ادارہ جوائن کر لیا۔ میں بھی والد صاحب کے ساتھ ادارے کے کاموں میں دلچسپی لینے لگا۔ مجھے والد صاحب نے سختی سے منع کر رکھا تھا کسی شخص سے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا کہ وہ برا محسوس کرے، مثلاً یہاں کیسے پہنچے، فیملی کہاں ہے، تمہارا ماضی کیسا تھا، کب تک رہو گے، وغیرہ۔ ادارے میں مقیم ایک شخص جو سب سے الگ تھلگ رہتا تھا انتہائی بد اخلاق تھا۔ اسے جلد کا کینسر تھا جو پھٹ چکا تھا اور جلد ہاتھوں سے گل کر گرنا شروع ہو گئی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ انتہائی بدتمیزی سے ادارے کے ملازمین اور مکین سب پر رعب جھاڑتا رہتا تھا۔ میں بھی ایک دو بار اس کے رعب کا نشانہ بنا اور اسے پیار سے سمجھایا بھی، مگر اس نے اپنی عادات نہ بدلیں۔ مجھے اس شخص میں تجسس پیدا ہوا اور میں نے والد صاحب کی نصیحتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس سے اس کے ماضی کے متعلق جاننا شروع کر دیا۔ اس نے جو رودات سنائی وہ مختصراً یوں تھی۔ میں پولیس میں انسپکٹر تھا اور بطور ایس ایچ او فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ میرا بھائی جو جوانی میں ہی فوت ہو گیا تھا، اس کی ایک بیٹی جو رشتے میں میری بھتیجی اور ایک بیوی جو رشتے میں میری بھابھی تھی، میرے بھائی نے اپنی بیماری کے وقت اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام لگا دی۔ جب بیٹی محض 7 سال کی تھی اور خود اس دنیا سے چل بسا۔ جب وقت بدلا تو جائیداد کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ میں بھی بھائی کی جائیداد کھا رہا تھا۔ بھتیجی اور بھابھی کو ماہانہ خرچہ مل رہا تھا، مگر مجھے یہ خدشہ ستانے لگا کہ کسی نہ کسی دن یہ جائیداد ہاتھ سے نکل ہی جائے گی اور میں اس جائیداد کو کسی قیمت پر ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے بڑے بیٹے کو کہا کہ وہ میری بھتیجی سے شادی کر لے، مگر میرا بیٹا اور بیوی دونوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے چھوٹے بیٹے کو کہا، اس کی طرف سے بھی نہ ہی سننے کو ملی۔ جب کوئی صورت نظر نہ آئی اور میری بھابھی اپنی بیٹی یعنی میری بھتیجی کے لیے بائے رشتہ دیکھنے لگی تو میں نے ایک کرائے کے قاتل سے دونوں ماں بیٹی کو قتل کروا دیا، مگر اس ظالم قاتل نے پہلے میری بھتیجی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر قتل کیا۔ بعد ازاں بھابھی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے پوچھتا کہ میری بھتیجی کو زیادتی کا نشانہ کیوں بنایا، پیشہ ور مجرم ہونے کی بنا پر وہ ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ میں نے پولیس والوں کے سامنے گھر میں ڈکیتی کا رنگ دے کر زیادتی کی بات چھپا لی اور پھر یہ کیس پولیس فائلوں میں دب کر رہ گیا۔ کچھ پولیس کی سستی تھی، کچھ میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گہرائی میں کوئی جائے، لہٰذا بات کو دبا لیا گیا۔ میں نے سکون سے ملازمت پوری کی اور ریٹائرمنٹ لے کے گھر آ گیا، مگر اب میرے بیٹے جنہوں نے اپنی پسند کی شادیاں کر رکھی تھیں ان کو میرا وجود گراں گزرتا تھا، لہٰذا وہ مجھے ساتھ رکھنے پر رضامند نہ تھے۔ میں نے ان کو دھمکانے کے لیے کہا کہ سب کچھ میرے نام پر ہے، تم لوگ نکلو میرے گھر سے۔ میری بات سن کر وہ طیش میں آ گئے اور ہر چیز اپنے نام منتقل کروانے کی ضد کرنے لگے۔ جب میں کسی قیمت پر بھی ان کی بات نہ مانا تو انہوں نے مجھے مار پیٹ کرنا شروع کر دی۔ آخر کار تنگ آ کر انہوں نے میرا انگوٹھا کاٹ کر کاغذات پر لگوا لیا اور میرے جعلی دستخط بھی کروا لیے۔ اس کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا۔ کچھ عرصہ میں ادھر ادھر رشتہ داروں اور دوستوں عزیزوں کی طرف رہا، مگر آخر کار سب نے انکار کر دیا، کیونکہ ایک طرف میری طرف دیکھ بھال کرنا بہت مشکل تھا،
دوسرا، بے تحاشا علاج کے باوجود میرے کٹے ہوئے انگوٹھے والا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس میں کینسر ہو گیا، اور آج آہستہ آہستہ میرا تقریباً پورا بازو ضائع ہو چکا ہے۔ میرا بگڑتا زخم دیکھ کر سب کو مجھ سے کراہت آتی ہے۔ لوگ اب مجھے گھر میں رکھنے کے روادار نہ تھے تو مجبوراً میں اس ادارے میں آ گیا۔ جس دن میں نے اس تھانے دار کے ظلم کی واردات سنی، اس دن کے بعد میں کبھی ادارے کے کسی مکین کو نہیں ملا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے یہاں سب لوگ اسی طرح کے جرم کر کے آئے ہیں۔ میرے والد صاحب نے لاکھ پوچھا، کیا بات ہے، اب تم لوگوں میں دلچسپی نہیں لیتے، ان کے مسائل نہیں سنتے؟ میں چاہ کر بھی ان کو نہیں بتا سکا کہ میں نے ان کی حکم عدولی کرتے ہوئے ایک شخص کی روداد سن لی ہے، اور سننے کے بعد سوچتا ہوں کہ کاش آپ کی بات مانی ہوتی، کیونکہ اس کی روداد سننے کے بعد چاہ کر بھی دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں کر پا رہا۔